نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شمائل ترمذی کے مبارک درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے بڑا کمال کیا ہے کہ میری آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائل، آپ کی عادات، آپ کا کردار اور آپ کی مبارک زندگی کو جمع فرما دیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے شمائل ترمذی۔ یعنی وہ شمائل، وہ عادات، وہ خصائل، وہ سنتیں، وہ عادتیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور جامع ان کے ترمذی ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی خود مبارک کی صفت کیا تھی، کیسی آپ کی خود تھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خود پہنی ہوئی تھی۔ خود کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں جس طرح کہ آج کل ہیلمٹ پہنا جاتا ہے تاکہ انسان گرے تو سر محفوظ رہے۔ اسی طرح لوہے کی ایک ٹوپی ہوتی تھی، جنگ میں اس کو پہن لیا جاتا تھا تاکہ سر چوٹ سے محفوظ رہے۔ کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی نیزہ اگر سر پر مارا جائے تو سر محفوظ رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس خود کو پہنا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک اور بات بھی محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، بعض میں آتا ہے کہ خود پہنا ہوا تھا۔ اب ان میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ تطبیق یہ ہے کہ پہلے آپ نے خود پہنا ہوا تھا، جب مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے تو پگڑی پہن لی تھی، یا پگڑی پہن کر اس کے اوپر خود پہن لیا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ان مبارک عادات میں تطبیق اور موافقت ہو جائے گی۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ ابن خطل بیت اللہ شریف کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہاں لٹکا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اقتلوہ، سے وہاں ہی قتل کر دو، اس کو نہیں چھوڑنا، ورنہ جب میری حضرت وہاں تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، فرمایا جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن ہے، اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے، لیکن فرمایا 11 مرد اور 6 عورتیں ایسی ہیں کہ جو اس امن سے مستثنیٰ ہیں، انہیں کوئی امن نہیں ملے گا۔ ان میں یہی ابن خطل بھی شامل تھا۔ پھر بعد میں ان 11 مردوں میں سے 7 مردوں کو توفیق مل گئی، ایمان لے آئے، اور 6 عورتوں میں سے 2 عورتوں کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ تو اب 4 مرد، 4 عورتیں رہ گئی کہ جنہیں اس امن سے مستثنیٰ کیا گیا تھا کہ انہیں یہ امن حاصل نہیں ہوگا۔ ابن خطل بھی ان میں سے تھا۔ یہ بیت اللہ شریف کی جو غلاف ہے اس کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، شاید جان بچانے کے لیے چھپا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اسے وہاں ہی مار دو۔ یہ کون تھا؟ یہ مدینہ منورہ آیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، میرے آقا نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ پھر مزید احسان یہ فرمایا کہ اس کو عامل مقرر کیا، بھئی جاؤ فلاں جگہ سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، ساتھ ایک خادم بھی دے دیا۔
اب یہ جس وقت زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے، راستے میں کسی جگہ ٹھہرے ہوں گے، وہاں اس خادم سے کہا جی کھانا لے کر آئیں۔ وہ بیچارہ کھانا تیار کر رہا تھا لیکن اس سے تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ یہ غصے میں آیا اور آپے سے باہر ہو گیا اور اس خادم کو قتل کر دیا۔ اب پتہ تھا قتل تو میں کر چکا ہوں، دماغ ٹھکانے آ گیا، واپس جاؤں گا تو پھر میرا سر بھی کٹے گا، کیونکہ وہ عدالت محمدی ہے، وہاں انصاف ہے۔ ان النفس بالنفس، وہاں نفس کے بدلے میں نفس، قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ اب وہاں سے یہ قتل کے خوف سے بھاگا، مکہ مکرمہ آ گیا، مدینہ منورہ نہیں گیا، میرے حضرت جہاں تھے وہاں نہیں گیا، بھاگ کر مکہ مکرمہ آ گیا، مرتد ہو گیا، مشرکوں کا ساتھی بن گیا، اور پھر خباثت اور ظاہر کی 2 باندیاں خرید لی اور ان سے اشعار پڑھواتا تھا، اشعار پڑھو، اور ان اشعار میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت۔ تو یہ گستاخ رسول ہو گیا تھا۔ تو میرے حضرت نے فرمایا اگرچہ یہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہاں بھی اس کو مار دو، تو یہ جو مسلمانوں کے ہاں معروف ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اسی واقعے سے بھی ماخوذ ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بڑے اس مبارک موقع پر اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا۔ عرض کیا تھا کہ 4 مرد اور 4 عورتیں وہ مستثنیٰ تھی امن سے، ان کو امن نہیں دیا گیا کیونکہ وہ اسی طرح کفر پر رہے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرح، وہ بھی اسلام قبول کر گئے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے، بعد میں پھر اسلام کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے میرے آقا کی خود کے حوالے سے 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، دونوں میں اسی طرح کا بیان ہے، دونوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، عقیدت، اطاعت نصیب فرما دے۔